جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تقسیم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک زندگی کا حصہ نبوت سے پہلے کا ہے اور ایک زندگی کا حصہ نبوت سے بعد کا ہے۔ اب نبوت سے پہلے کی زندگی، اس میں بھی 3 ادوار آئے ہیں۔ سال 1 سے لے کر 12 سال کی عمر تک یہ بچپن مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جوانی مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 25 سال سے لے کر 40 سال تک یہ آپ علیہ السلام کی جوانی مبارک ہے۔ اب 40 سال کے بعد ایک نیا دور آتا ہے جو نبوت کا ہوتا ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے تو شروع کے جو 3 سال ہوتے ہیں وہ خاموش دعوت ہوتی ہے۔ 1 سے لے کر 3 سال تک خاموش دعوت ہوتی ہے، پھر 3 سے 10 سال تک اعلانیہ دعوت ہوتی ہے، اور پھر 10 سے 13 سال تک جو باہر سے لوگ آتے ہیں حج کے لیے ان کو دعوت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ وہاں بھی آپ علیہ السلام کی جو زندگی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دور ہے، ان کو ہم تقسیم کریں گے 3 میں۔ 1 ہجری سے لے کر سن 6 ہجری تک یہ جو سال ہے یہ مشکلات کے سال ہیں۔ سن 6 ہجری سے لے کر سن 8 ہجری تک یہ سال ہیں معاہدے کے۔ اس میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور اسی کے درمیان میں ریاست مدینہ کا مکمل قیام ہوا تھا، اس کو منظم کیا گیا تھا۔ پھر سن 8 ہجری سے لے کر سن 10 ہجری تک یہ وفود کا سال ہے۔ اس میں وفود مدینہ میں آئے، اسلام قبول کیا اور یہیں سے اسلام آگے پھیلنا شروع ہوا۔ یہ 2 ادوار ہیں، ایک مدینے کا دور ہے اور ایک مکے کا دور ہے۔ مکے کا دور نبوت سے پہلے 40 سال ہیں، نبوت کے بعد 13 سال ہیں۔ نبوت سے پہلے جو 40 سال ہیں وہ ہم تقسیم کریں گے 1 سال سے لے کر 12 سال تک یہ بچپن مبارک، اور 12 سال سے لے کر 25 سال تک یہ نوجوانی مبارک، اور 25 سال سے لے کر 40 سال تک یہ جوانی مبارک ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو نبوت کا تمغہ ملتا ہے، نبوت کا اعزاز ملتا ہے۔ اب نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ 23 سال ہے۔ 13 سال مکے کے ہیں اور 10 سال مدینے کے ہیں۔ اب مکے کے جو 13 سال ہے وہ بھی ہم تقسیم کریں گے 3 میں۔ نبوی 1 سال سے لے کر 3 سال تک آپ علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ خفیہ تھی، اندرون خانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ 3 سے لے کر 10 سال تک آپ علیہ السلام نے اعلانیہ دعوت دی، تمام لوگوں کو دعوت دی۔ اس میں قبیلے کے سردار ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کو آپ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں۔ پھر ان میں مصائب بھی ہیں، مشکلاتیں بھی ہیں، لوگوں کے تانے بھی ہیں، خلافت بھی ہو رہی ہے، لوگ لڑ بھی رہے ہیں۔ پھر آخر میں 10 سال سے لے کر 13 سال تک آپ جو مکے میں جو حج کے لیے آ رہے ہیں، جتنے بھی قافلے وغیرہ آ رہے ہیں، ان کو آپ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں۔ جب آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو ہم 3 میں تقسیم کریں گے۔ سن 1 ہجری سے لے کر سن 6 ہجری تک یہ تمام جو سال ہیں مشکلات کے سال ہیں۔ اس میں مدینہ کی جو ریاست ہے اس کو منظم کرنا ہے، معاہدات کرنے ہیں، لوگوں کو مرتب کرنا ہے اور آپس میں بھائی چارگی پھیلانی ہے۔ پھر سن 6 ہجری سے لے کر سن 8 ہجری تک یہ سال ہے معاہدے کا۔ اس میں معاہدہ ہوتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسلام ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر سن 8 ہجری سے لے کر سن 10 ہجری تک اس میں آپ علیہ السلام، یہ وہ سال ہے جس میں وفود آتے ہیں دور سے اور آ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ کبھی طائف سے آ رہا ہے، کبھی کہاں سے آ رہا ہے، کبھی کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ وہ سال ہیں 2 سال، اس میں اسلام پھیلنا شروع ہوتا ہے، ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ یہ خلاصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر زندگی کا۔ اس خلاصے کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور آپ اس کو یاد کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 2 ادوار ہیں، ایک نبوت سے پہلے کا ہے، ایک نبوت کے بعد کا ہے۔ نبوت سے پہلے والا جو دور ہے وہ بھی ہم تقسیم کریں گے 3 میں۔ 1 سال سے لے کر 12 سال تک بچپن مبارک، 12 سال سے لے کر 25 سال تک نوجوانی مبارک، اور 25 سال سے لے کر 40 سال تک جوانی مبارک۔ پھر نبوت ملتی ہے تو ہم اس کو تقسیم کریں گے 2 حصوں میں، ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے۔ مکی دور کا بھی ہم 3 سے کریں گے۔ پہلے 3 سال خفیہ دعوت ہے، چھپ کر آپ دعوت دے رہے ہیں۔ پھر 3 سال سے لے کر 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانی دعوت دے رہے ہیں، سب کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ پھر 10 سال سے لے کر 13 سال تک آپ کی دعوت، جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں یہاں پر، مکے سے باہر جو لوگ ہیں ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ پھر آپ مدینے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو ہم تقسیم کریں گے 3 میں۔ سن 1 ہجری سے لے کر 6 ہجری تک یہ سال تقسیم، یہ مشکلات کا سال ہے۔
اس میں مدینے کے جو لوگ ہیں، مکے کے لوگ ہیں، ان دونوں کو آپس میں ملانا ہے، بھائی چارگی پیدا کرنی ہے۔ پھر سن 6 ہجری سے لے کر سن 8 ہجری تک یہ وہ سال ہیں اس میں معاہدہ ہوتا ہے، اور اس میں ہی لوگ اسلام کی دعوت پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ سن 8 ہجری سے لے کر سن 10 ہجری تک وفود آتے ہیں مدینے میں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔